من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ اے ایمان والو، یہود کے اکثر علماء اور نصارہ کے اکثر عبادت گزار یہ لوگوں کے مال کو کھاتے ہیں ناحق طور پر۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانے کی صورت میں جمع کرتے ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، آپ ان لوگوں کو خوشخبری دیجئے دردناک عذاب کی۔ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، اور داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو۔ وَجُنُوبُهُمْ، ان کے پہلوؤں کو۔ وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی پشتوں کو۔ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جو تم لوگ اپنے لیے جمع کرتے تھے۔ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، پس چکھو اس عذاب کو بسبب اس کے کہ تم نے دنیا میں یہ خزانہ جمع کیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر 190 مقامات پر ہم سب کو خطاب کیا ہے۔ اس میں سے 51 مقامات کا درس گزشتہ دروس میں ہو چکا ہے۔ آج کے درس میں یہ 52 نمبر مقام ہے۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، یہود کے اکثر علماء اور نصارہ کے اکثر عبادت گزار لوگ یہ لوگوں کے مال کو کھاتے ہیں ناحق طور پر۔ اللہ نے ان کی مذمت کی کہ یہود و نصارہ کے احبار و رہبان، پیشوا اور مقتدی لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں۔ یہ ناحق کس طرح کھاتے تھے؟ یہود کے علماء یہ کرتے تھے کہ تورات میں تبدیلی لے آتے۔ جب ان سے کوئی حکم پوچھنے آتا تو یہ ہر آدمی کو اس کی منشا کے مطابق حکم بتاتے اور اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دیتے۔ مثلاً اگر کوئی رجم کا حکم کسی پہ ثابت ہوتا، وہ مالدار ہوتا، تو یہ کہتے تمہارے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ حکم غریبوں کے لیے، مالدار کے لیے نہیں۔ اگر مالدار پہ کوئی سزا آ جاتی تو کہتے نہیں تمہارے لیے تخفیف ہے، تم اتنا فدیہ دے دو، اتنا تاوان دے دو تو یہ حکم تمہارے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ یعنی لوگوں سے رشوت لے کر، پیسے لے کر اللہ کی کتاب جو اس وقت تورات تھی اس میں تبدیلی لاتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ لوگ بڑے ناحق لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب میں تبدیلی لاتے ہیں اور لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی نہ خود دین پہ چلتے ہیں نہ دوسروں کو چلنے دیتے ہیں۔ ان کا مقصد خواہشات نفسانی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ آپ ایسے لوگوں کو خبر دے دو جہنم کے عذاب کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس سونے اور چاندی کو یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ہم جہنم کی آگ میں اس کو تپائیں گے، اور تپانے کے بعد اس کی پیشانی کو داغیں گے، اس کے پہلوؤں کو داغیں گے اور اس کی پشت کو داغیں گے، اور کہیں گے یہ وہ خزانہ ہے جو تو دنیا میں جمع کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہاں یہ فرمایا کہ جو شخص اپنے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتا
اس دور میں سب سے قیمتی مال سونا چاندی تھا. جیسے آج کل قیمتی مال نقدی مال ہے، تو اس دور کا قیمتی مال سونا اور چاندی تھا. اور حقیقت میں مال سونا اور چاندی ہے، لیکن غیروں نے ہم سے یہ لے کر ہمیں کاغذ پکڑا دیا. کاغذ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب تک اس کو وہ لوگ حیثیت دیں گے تو ٹھیک. آج اگر وہ لوگ حیثیت ختم کر دیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. اصل مال سونا اور چاندی ہے کہ انسان اس کو جس وقت چاہے بیچ سکتا ہے، فروخت کر سکتا ہے. آج ہمارا مال بینکوں میں ہے اور سب بینکوں کے اوپر اسٹیٹ بینک ہے. وہ جب چاہے اسے منجمد کر دے تو مسلمان کا سارا خزانہ اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا. تو خزانہ نام سونے چاندی کا ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے. بقیہ جو ہے یہ مال نہیں ہے، یہ تو اس مال کی نشانی اور علامت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی کے پاس یہ دو چیزیں ہیں اور اس نے انہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تو انہیں جہنم کے عذاب کی خوشخبری دو. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا کہ جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اس سونے اور چاندی کو ہم جہنم کی آگ میں گرم کر کے کہا 3 چیزوں کو تپائیں کر. نمبر 1 اس کی پیشانی کو داغیں گے. مفسرین نے اس کی وجہ لکھی ہے پیشانی کو سب سے پہلے اس لیے داغا جاتا ہے کہ جب کوئی مستحق کسی کے پاس آتا ہے، کوئی فقیر، یتیم، مسکین، کہ مجھے اللہ کے نام پر دو، میرے ساتھ تعاون کرو، تو مالدار کی سب سے پہلے جو اس کی پیشانی ہے، اس پیشانی پر ناگواری کا اظہار ہوتا ہے. گویا چین بجبیں ہوتا ہے. آج کے الفاظ میں پیشانی پہ 12 بج جاتے ہیں تو سب سے پہلا اثر اس کی پیشانی پہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا سب سے پہلے اس پیشانی کو داغیں گے. اس کے بعد جب انسان اس فقیر سے دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ اپنا پہلو بدلتا ہے، اعراض کرتا ہے، توجہ نہیں دیتا تو دوسری طرف جانے کے لیے پہلو بدلتا ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ اللہ نے کہا ہم اس کو داغیں گے اس کے پہلو کو. تیسری مرتبہ کہا داغیں گے اس کی پشت کو کہ اس نے اعراض کر کے چلا گیا تو اس پشت کو داغا جائے گا. تو چونکہ ان تینوں اعضاء کے ذریعے سے اس نے اعراض کیا ہے، اس لیے تینوں اعضاء کو یہ سزا دی جائے گی. اللہ رب العزت جب انسان مال کی زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کر دیتا ہے. مال کی تطہیر اور پاکیزگی حفاظت زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے سے ہوتی ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کی کتاب ہے آپ بیتی، اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا سہارنپور شہر کا. فرماتے ہیں کہ اس شہر میں بہت سے ہندو بھی آباد تھے، مسلمان بھی آباد تھے. ہندوؤں کے بھی مکانات اور وہاں پر جائیدادیں تھیں، مسلمانوں کی بھی تھیں. تو ہندوؤں نے اپنے مکانات میں مسلمانوں کو چوکیدار رکھا تھا حفاظت کے لیے. وہ سال میں چند مہینوں کے لیے رہتے اور پھر اپنے آبائی وطن چلے جاتے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک ہندو نے اپنے مکان میں ایک مسلمان کو محافظ رکھا تھا. اتفاق سے اس علاقے میں آگ لگ گئی اور ارد گرد کے بستیاں اور مکانات جلنے لگے. جب یہ مکانات جل رہے تھے اس مسلمان چوکیدار نے دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا ہندو کے پاس پہنچا اور اپنے مالک سے کہا کہ حضرت جلدی پہنچو، آگ لگ چکی ہے، قریب ہے کہ ہمارا مکان بھی اس میں جل جائے، آپ جلدی آئیے. لیکن وہ ہندو کوئی کام کر رہا تھا، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا. اس نے دوبارہ کہا حضرت آگ لگ چکی ہے، آپ کا ساز و سامان بھی ہے، آپ جلدی آئیے، سامان نکالیے، نقصان ہوگا. لیکن اس نے توجہ نہ دی. جب تیسری مرتبہ کہا تو اس ہندو نے سر اٹھایا اور کہا میرے مال کو نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں مسلمانوں کے طریقے کے مطابق زکوٰۃ دیتا ہوں، اور میں نے مسلمان عالم سے سنا ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے. اب یہ ہندو وہاں سے اس کے ساتھ گیا. جب گیا تو واقعی دیکھا گیا اتفاق سے جتنے ارد گرد کے گھر تھے وہ سب جل گئے، لیکن ہندو کا مکان درمیان میں تھا، بالکل صحیح سالم تھا. نہ کسی دیوار پہ اثر ہوا اور نہ اس کے گھر کے ساز و سامان پر اثر ہوا، سب سامان محفوظ تھا. تو جب ہندو اپنے مال کا حق نکالے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اگر مسلمان اپنے مال کا حق دے گا اللہ ضرور بے ضرور اس کی حفاظت کرے گا. انسان جب نہیں دیتا تو وہ مال اس سے نکل جاتا ہے، یا بیماریوں میں نکل جاتا ہے، یا پریشانیوں میں، مصیبتوں میں،
آئے دن کوئی نہ کوئی تکلیف آتی ہے، مال ویسے ہاتھ سے چلا جاتا ہے، لیکن نادان انسان نہیں سمجھتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ تم مال کی زکوٰۃ دو، ہم تمہارے مال کی حفاظت کریں گے، ورنہ اس مال کے ذریعے سے تمہیں داغا جائے گا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ تھانہ بون میں ایک شخص تھا، بچوں کو تعلیم دیا کرتا تھا، ٹیچر تھا، لیکن یہ شخص جتنی رقم ہوتی، پیسہ ہوتا، چاندی، اس کو جمع کرتا تھا، لیکن مال کا حق نہیں ادا کرتا تھا۔ پیسے کو جمع کرتا اور اس نے ایک تجوری بنائی تھی، اس تجوری اور صندوق میں وہ مال رکھتا تھا۔ اب جو اس کے پاس پڑھنے والے شاگرد تھے، انہیں کہیں پتہ چل گیا کہ استاد کے پاس اتنا مال ہے اور وہ مال فلاں جگہ پہ اس نے رکھا ہوا ہے۔ اتفاق سے یہ استاد کسی دن باہر چلے گئے، شاگردوں میں جو چھوٹی عمر کے شریر تھے وہ گئے اور استاد کا وہ صندوق اٹھا لیا اور جتنی رقم اس میں تھی وہ سب لے لی، اور استاد کو بھی اگلے دن دعوت دی کہ ہم نے آپ کی دعوت کی ہے، آپ نے ضرور شرکت کرنی۔ استاد بھی اگلے دن دعوت میں آئے، طرح طرح کے مختلف کھانے بنائے گئے، استاد نے کھائے، بڑا خوش ہوا، شاگردوں نے آج میری بڑی اچھی دعوت کی ہے۔ اب وہ شاگردوں سے پوچھتے بھائی یہ دعوت کس نے کی ہے، تو ایک دوسرے کو شاگرد دیکھتے، کوئی بولتا نہیں تھا، ہنسنے لگ جاتے تھے۔ استاد پوچھتا، وہ ہنستے آپس میں۔ استاد کو کچھ شک ہوا، لگتا ہے کہ آخر کوئی بات تو ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو استاد نے کہا کیا تم لوگوں نے میرا خزانہ تو نہیں نکالا؟ تو ایک طالب علم جو تھا شاگرد ہنسنے لگا، کہا حضرت یہ آپ کی جوتیوں کی برکت ہے، یعنی جو کچھ ہم کھا رہے ہیں آپ کے تو فعل کھا رہے ہیں۔ استاد جو دوڑتا ہوا گیا تو دیکھا واقعی تجوری خالی تھی اور سب پیسہ طالب علموں نے لیا تھا۔ تو جب یہ وہاں پہنچا تو اس نے جیسے دیکھا کہ مال سب یہ طالب علم لے گئے، اس کے شاگرد، تو مال کا اتنا اثر تھا، مال سے اتنی محبت تھی، ہارٹ اٹیک ہوا، وہیں انتقال ہو گیا۔ دولت سے محبت تھی، جب دیکھا ساری دولت تو یہ لے گئے تو اسی وقت ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال ہو گیا۔ اب جو شاگرد تھے انہوں نے جو مال خرچ کیا سو خرچ کیا، جو بچ گیا اب انہوں نے جا کر ایک عالم سے پوچھا کہ اس مال کی وجہ سے ہمارے استاد کا انتقال ہو گیا، اس کا وارث کوئی نہیں تھا، اب بتائیے اس مال کا کیا کریں جو بچی ہوئی چاندی سونا ہے۔ انہوں نے کہا چونکہ یہ مال منحوس ہے، اس نے اس کی جان لی ہے، تو ایسا کرو اس مال کو اس کے ساتھ دفنا دو، کوئی اور اس مال کو نہ لے۔ اب انہوں نے اس مال کو اس شخص کے ساتھ دفنا دیا، مال دفنا دیا گیا۔ اب جب پہلی رات قبر کی تھی تو جو کفن چور تھے تھانہ بھون میں، انہوں نے کہا یہ تو بڑے نادان ہیں، قیمتی چاندی سونا مردے کے ساتھ دفنا دیا۔ کفن چور آیا، جیسے قبر کو کھولا تو اوپر چاندی اور سونا رکھے ہوئے تھے، اس نے جیسے ہی ایک چاندی کو ہاتھ لگایا تو قرآن کی جو آیت ہے نا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جہنم کی آگ میں اسے تپایا جاتا ہے، تو وہ چاندی اور سونا جہنم کی آگ میں تپا ہوا تھا، جیسے اس کا ہاتھ لگا تو یہ